السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آؤ دین سیکھیں پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماہ رمضان المبارک کا 8واں سبق۔ اسلام کا ایک اہم رکن اور ایک اہم فریضہ ہے جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں تو سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت ہوتی ہے، اور روزوں کی فرضیت کے بعد پھر زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑے بڑے وعدے اور بشارتیں، خوشخبری آئی ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں بہت بڑی بہت عظیم وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اس مال و دولت کو آگ میں پکایا جائے گا، اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے بعد اس مال و دولت کے ذریعے سے فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ اس سے اس شخص کی پیشانی، پہلو اور اس کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال ہے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، آج اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ لو۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک ہونا، اضافہ ہونا، اور زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں برکت کے۔ کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ مال، باقیہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس میں برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور پروردگار عالم اس کا ثواب کل قیامت کے دن بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے اپنے ہاتھ میں کنگن پہن رکھے تھے، موٹے کنگن تھے، سونے کے بھاری کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کی وجہ سے، یعنی ان کنگن کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اس عورت نے
وہ کنگن اتار کر کے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے اور کہا کہ اللہ اور اس کے نبی کے نام پر یہ وقف ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو پاک بھی کر دیتا ہے، صاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکتوں کا نزول بھی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں آخرت میں تو عذاب کی وعید آئی ہے، آخرت میں تو عذاب کی دھمکی آئی ہے، لیکن دنیا میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اب وہ مال چونکہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے، وہ مال سارا کا سارا جو ہے ایک اعتبار سے خراب ہو جاتا ہے، ردی ہو جاتا ہے۔ اب انسان ناگہانی آفات کا شکار ہوتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مال اللہ کے نام پر خرچ ہونا چاہیے تھا، اب وہ مال اللہ کے نام پر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں پر انسان خرچ کرنا ایک طریقے سے اس کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ ناگہانی آفتوں میں مال خرچ ہوتا ہے، ناگہانی مصیبتوں میں خرچ ہوتا ہے، بیماریوں میں جاتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے مال عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک حکم ہے وہ حکم بھی پورا ہوگا اور ہمارے مال کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، برکتوں کا نزول بھی ہوگا، اور پروردگار عالم اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے تمام پریشانیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ بھی رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔